بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان شکیل گیلانی آپ کی خدمت میں پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سجادہ نشین سندر شریف جناب سید محمد حبیب عرفانی چشتی۔ ناظرین کرام، میں شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں اور مشکور ہوں آپ کی عزت افزائی کا کہ آپ کی طرف سے ہمیشہ ہمیں کثیر تعداد میں ای میلز موصول ہوتی ہیں، لیکن میں یہ بھی معذرت کا عرض کروں کہ ان تمام ای میلز کا احاطہ کرنا چونکہ محدود ٹائم میں شاید مشکل ہوتا ہے، لیکن میں اس میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ سلسلہ رہنمائی اور کمیونیکیشن جاری رہنا چاہیے، اور جو باتیں آپ ہم تک پہنچاتے ہیں اس میں آپ کے تجویز کردہ جو ٹاپکس ہوتے ہیں اس کو بھی موضوع پروگرام بنایا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو تنقید کی جاتی ہے اس کو بہتر انداز میں لیا جاتا ہے، اور جہاں تعریف کی بات آتی ہے تو تعریف اس اللہ کی جو مالک اور معبود ہے۔ میں جناب آج کے پروگرام میں یہ عرض کرتا چلوں، جو آج کا جو پروگرام ہے اس ٹاپک کے بارے میں بھی آپ ہی کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا، اور آج کا ٹاپک ہے کسب معاش۔ میں اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ انسانی تاریخ میں یہ بات بڑی مدلل اور واضح ہے کہ معاش کے سلسلے میں انبیاء علیہ کرام جو ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک ذریعہ بنایا، جس طرح کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے معاش کے سلسلے میں زراعت کو اپنا پیشہ بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے معاش کے لیے لوہے کا کام کیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھئی کا کام کیا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی تعمیر فرمائی، اور تھوڑا سا آگے چلے بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس کائنات میں جب تشریف لائی تو ایک جملہ اوصاف کے ساتھ، اور وہ تمام کام جس میں تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، تجارت کے علاوہ بے شمار ایسے معاملات کو سنبھالا، بنیادی طور پہ مقصد اور مراد یہی کہ امت کو تعلیم دی جائے، امت کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور اس انداز سے کہ ایک بہتر معاش کی جو جستجو ہے، جو جد و جہد ہے وہ جاری رہے۔ ہم چلتے ہیں عرفانی صاحب کی جانب۔ جناب، جس طرح میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارا ٹاپک آج کا جو ہے وہ کسب معاش ہے، تو قرآن مجید میں جو احکامات ہیں اس حوالے سے، کیونکہ ہمارے ہاں شاید روٹی روزی جائیداد پراپرٹی ہی کو سمجھا جاتا ہے معاش کے لیے، اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے کہ قرآن مجید نے کس طرح کے احکامات صادر فرمائے ہیں اور ہمیں کس حد تک پابند فرمایا ہے۔ انسان اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا، بے شک اس کو عزت اور تکریم تمام مخلوقات پر عطا ہوئی، اس لیے کہ انسان کو جو اس وحدہ لا شریک خالق کل مالک کل نے جو اوصاف عطا کیے ہیں ان کو لے کر یہ آگے چلتا ہے۔ بے شک معاش کے ریفرنس میں کہ جس طرح ارشاد قرآن مجید میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، جی، کہ اس زمین میں تمہارے لیے تمہاری گزران کا بندوبست کر دیا گیا ہے، سبحان اللہ، تمہاری معیشت اس میں رکھ دی گئی ہے۔ اب معیشت میں اس زندگی میں جو جو کچھ ضروریات پیش آتی ہیں جی، وہ سارا کچھ زمین یا فضا میں، بے شک اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ لیس للانسان الا ما سعی، جی، بے شک کہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی تمہیں حاصل کرنا ہے، جو کچھ بھی تمہاری ضرورت ہے، تم نے پانا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرو اور کاوش کرو۔ بے شک مثلا ایک گھر دیکھیے، گھر ضرورت ہے انسان کی، جی، اس گھر کے لیے تمام تر خام مال جو ہے، را مٹیریل اس زمین پر موجود ہے بے شک کہ وہ ان چیزوں کو اکٹھا کرے گا اور ایک گھر بنا لے گا۔ اسی طرح سے کہ اس کو لباس کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی اسی زمین پر، جی، اس کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ کھیتی باڑی، جی، اس کے لیے علم اور اس کے ساتھ محنت اور مشقت، کہ جس طرح سے آج کے دور میں جس طرح سے زمین کا تیار کیا جانا، اس میں بیج ڈالنا، اس کے وقت کے مطابق، ضرورت کے مطابق، یہ ساری چیزیں اب یہ صحیح میں کوشش میں آتی ہیں، جی بالکل، اور یہ معاش کی اور معیشت کی بات ہے۔ اسی کو پھر لے کر آگے چلتے ہیں تو اس میں سے جو چیزیں نکلیں، جو چیزیں حاصل کیں، اسی کو پھر تجارت کے لیے بھی استعمال ہوا کہ کچھ چیزیں ایک شخص کے پاس ہے، اس میں اب وہ اس کی ضرورت سے زائد ہیں، لیکن اس کو دوسری چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ جنس کے بدلے میں جنس، جی، کہ ایک کے پاس ایک وافر جنس ہے کہ مثلا کوئی کاشتکار ہے، زمین کا ذمہ داری کرنے والا ہے، تو اس کے پاس فصل کی صورت میں یا اناج کی صورت میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس کو کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو اس کے پاس نہیں ہے،
اور کسی ایسے کو اس نے وہ چیزیں دے کے اور اپنی وہ ضرورت کی چیزیں لے لی. یعنی آپ کی مراد اور اشارہ بارٹر سسٹم کی طرف؟ بارٹر سسٹم یہ چلتا رہا. اب اس کی جگہ ہمارے ہاں کرنسی نے لے لی. اسی طرح سے یہ چیزیں، اور یہ چیز جو ہے کہ محنت اور مشقت اس کے لیے کرنا، اسی زمین کے لیے جس طرح ارشاد فرمایا کہ یہی زمین ہے جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے لیے موت ہے، اور اسی میں سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. کہ جو کچھ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے حاصل، قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی ہے کہ کلو شئین حی الماء، جی بے شک، کہ زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے. بے شک. پانی آسمان سے برستا ہے، زمین پر پھر چلتا ہے یہ. جی بالکل. اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورت کے مطابق کسان یا اور جس کی ضرورت ہو وہ اس کے مطابق اس کو اپنے طرف لا کے اور اس کا استعمال کرتا ہے. جی. تو یہ اس کے ہاں سے اس کو وسائل سارے مہیا ہوئے، اس کو ضروریات ساری ملی، اس کی ضروریات کے مطابق اس کو تمام اسباب مہیا ہوئے. اب یہ اس پر آگے ہے کہ یہ کیا کوشش کرتا ہے، کیا کاوش کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کس طرح سے محنت کرتا ہے، اور اپنی ان چیزوں کو، اپنی ان ضروریات کو پورا کرتا ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی. اس میں میرا سوال جناب یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، جی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو متعین کر دیا. جی. تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ یقیناً بعض اوقات انسانی مزاج میں یہ اس بات کو سمجھنے میں کچھ مشکلات ہوتی. اس کی وضاحت جناب فرمائیں گے؟ گیلانی صاحب، متعین کرنا یا معین کرنا اس کو ملے گا ضرور، جی. لیکن جب تک وہ کوشش اور کاوش نہیں کرے گا. اس لیے کہ انسان اس کو کچھ حد تک اختیار ملا ہے، جی. کہ جو اس کی جزا و سزا اللہ کے ہاں سے ہے. جی. اس کے لیے، اور ایک حکایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی شخص نے سوال کیا اسی بارے میں، یہ تقدیر کے ریفرنس میں، کہ انسان کتنا خود مختار ہے اور کتنا لاچار ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا ایک پاؤں زمین سے اٹھاؤ. اس نے پاؤں ایک زمین سے اٹھا دیا. ارشاد فرمایا اب دوسرا پاؤں اٹھاؤ. اس نے کہا جی یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ انسان کی خود مختاری اور لاچاری ہے کہ اس نے اس کے لیے اس کائنات میں ہر شے رکھ دی. جی بے شک. جو چیز اس کی ضرورت ہے، مثلا اس کے کھانے پینے کے لیے زمین سے اگنے والا اناج، زمین پر چلنے والے جانور، جی. اور اس میں حرام و حلال کی اس نے تمیز اس کو دے دی، اس کو سمجھ دے دی، اس کو شعور دے دیا. جی. اور یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عقلی طور پر بھی چیزیں ثابت ہوئی بھی ہیں، ہو بھی رہی ہیں، ہوں گی بھی. تو یہ چیزیں اس میں کہ معاش کے سلسلے میں جی. انسان کو قد و کاوش، محنت، مشقت وہ ضرور کرنی ہے کہ اس کے ہاں سے اس کی جتنی ضروریات ہیں، اس کو جو کچھ زندگی گزارنے کے لیے چاہیے وہ اس کائنات میں موجود ہے، وہ اس فضا میں موجود ہے، وہ کائنات کی سطح، زمین کی سطح پر موجود ہے، وہ زمین کی تہہ میں موجود ہے. اور نیچے چلے جائے تو ضروریات کی چیزیں اس کی بہت گہرائی میں بھی انسان کی ضروریات کی چیزیں موجود ہیں. کہ اب یہ سینکڑوں میٹر زمین کے نیچے جاتا ہے، پیٹرول نکالتا ہے، اس کی ضرورت کی چیز ہے. اور بے شمار ایسی چیزیں نکلتی ہیں. پانی زمین کے نیچے سے نکالتا ہے کہ کچھ ایک سطح پر پانی مناسب نہیں ہے صحت کے لیے، وہ نیچے اور چلا گیا. تو یہ معاش کا، یہ زندگی گزارنے کا، یہ زندگی کی گزران کا، یہ اس کے ہاں سے جو اس کے لیے ایک مقرر ہوا، قاعدہ مقرر ہوا، اس نے جو اس کو اپنی نیابت عطا فرمائی کہ پھر زمین پر چلو پھرو. اور یہ ارشاد بھی ہے کہ زمین پر چلو پھرو، اپنا رزق تلاش کرو. مثلا جمعہ کی نماز کے حوالے سے جس طرح سے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے اب بلایا جائے، تمہیں آواز ملے، تمہیں اعلان ہو اس کا، تو اپنی تمام تجارت چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کے لیے صحیح کرو. جی. اور جب نماز ادا کر چکو تو پھر زمین پر پھیل جاؤ اور اپنے اللہ کا رزق تلاش کرو. سبحان اللہ. اس کا فضل تلاش کرو. اور زمین سے جو ملنا ہے اس کا، اس کے لیے اس کو کاوش، محنت وہ برابر کرنی ہوگی. مثلا جس طرح سے یہ ارشاد ہے کہ زمین کو اس کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ایک فصل، اس کے بعد کچھ وقت اس کو آرام، اور اس کے بعد دوسری فصل. ہمارے ہاں دیکھا جائے یہاں کچھ علاقوں میں سال میں 3 فصلیں لی جاتی ہیں، کچھ علاقوں میں سال میں 2 فصلیں لی جاتی ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں سال میں 1 ہی فصل ہوتی ہے کہ وہ اتنا لمبا عرصہ اس کا بن جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ہر دفعہ محنت
کہ زمین کو تیار کرنا ہے، کتنا تیار کرنا ہے، اس میں نمی کتنی چاہیے، اس میں خشکی کتنی چاہیے، اس میں بیج کس طرح کا ڈالنا ہے، پانی اس کو کب کب چاہیے، اس کی ضروریات کے فرٹیلائزر اس کے لیے، کھادیں کب ڈالنی ہے، اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، اس کی صفائی کس طرح کرنی ہے کہ اگر کوئی جڑی بوٹیاں یا اور ناپسندیدہ چیزیں اس میں اگائیں تو ان کے لیے کیا کرنا ہے، یہ سارا کچھ، یہ انسانی محنت، کاوش اور اس کے لیے اس کا مسلسل چلتے رہنا، یہ اس پر منحصر ہے اس جوہد۔ میں جناب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، جس طرح کہ قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، یقیناً آدمی سوچتا ہے کہ بنیادی طور پہ گزران کے لیے مال کا ہونا بھی ضروری ہے اور صاحب اولاد ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ میں جناب سے نقطہ جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ کون سا ایسا مال ہے جس سے منع فرمایا گیا اور کون سا ایسا مال ہے جو وجہ فتنہ ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ گیلانی صاحب دیکھیے، اس کائنات میں، اس زندگی میں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بہت پیاری ہوتی ہیں۔ بے شک، مال سے بھی بہت محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ المال والبنون فتنہ، کہ مال اور بیٹے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب فتنہ یہ اس وقت ہے کہ جب آدمی ان کے حصول کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے دین اسلام کے احکامات سے روگردانی کرے، کہ اولاد ہے، اولاد اگر اس کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی، اولاد غلط طرف جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے معاملات میں اس طرح سے الجھا ہوا ہے کہ وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہا، یا وہ مال کی محبت میں اتنا ایک آگے چلا گیا ہے کہ حرام و حلال کی تمیز نہیں، جائز و ناجائز کا احساس نہیں، غلط اور صحیح کا ادراک نہیں، تو وہ اس کے لیے فتنہ بن گئی کہ یہ چیزیں جو دین اسلام نے انسان کو ایک پوری راستہ دیا ہے، ایک پوری سمجھ دی ہے، پورا شعور دیا ہے، پوری تعلیم دی ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے صحیح ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے ناجائز ہیں، کہ اس میں یہ اپنی محنت مشقت اس کے لیے کوشش کرنا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ والذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث، کہ یہ 6-7 چیزیں گنوائیں کہ تمہارے لیے، کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، کہ تمہاری پسند کی چیزیں تمہارے لیے مزین کر دی گئی ہیں، خوبصورت بنا دی گئی ہیں، ان میں عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے گھوڑے، کھیتیاں، یہ ساری چیزیں یہ تمہارے لیے زینت کی چیزیں ہیں۔ اور اس میں جو اس کے بعد ارشاد ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ چیزیں تمہاری زندگی کا مال ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس شے کی خبر دوں، اس بات کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس سے بھی کہیں خیر کی بات ہے۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، کہ یہ اس سے بہتر جو اہل تقوی کے لیے، اور اہل تقوی وہ ہیں کہ جن کے پاس اگر یہ چیزیں ہوں گی بھی تو وہ ان کے لیے حرص جان نہیں ہوں گی۔ اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چند چیزوں میں آزمائے گا، ان میں خوف، بھوک، نقص من الاموال، مالوں میں کمی، جانوں میں کمی، پھلوں میں کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سبحان اللہ، اور ان چیزوں کے نقصان پر جو برداشت کرتے ہیں، جو صابر رہتے ہیں، جو خاموش رہتے ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ اب جو فتنہ ہے جس کے لیے یہ چیزیں چلی گئیں، اس کو ایک واویلا اور اس کے اندر ایک طوفان مچ گیا، کو جس طرح سے اور قرآن مجید میں کہ جو ایک شکر گزار اور ناشکرے کے لیے، کہ اس نے کہا کہ یہ جو کچھ ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے، کہ جب وہ اپنے باغ میں گیا تو پھل باغ ہرا بھرا تھا، اور ایک نے کہا کہ یہ میری محنت ہے کہ جب وہ صبح اپنے باغ میں گیا، اور یہ پورا قرآن مجید نے واقعہ دیا ہے، تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ جل چکا تھا۔ بے شک ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ تو یہ چیزیں کہ یہ دین اسلام ان چیزوں کے اپنی زندگی کی گزران کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اچھی زندگی کی گزران کے لیے حصول سے منع نہیں کرتا، لیکن ذرائع کیا ہیں ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے، کہ کہیں حرام تو نہیں ہے،
کہیں ناجائز تو نہیں ہے، کہیں ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے دین اسلام نے منع کیا، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روگردانی ہوتی ہو، ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے اللہ کی یاد سے غفلت آتی ہو، جس سے اللہ کی یاد سے آدمی پیچھے ہٹتا ہو۔ اور یہ معیشت کے حوالے سے ہی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بے شک کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑا ہم اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور موجودہ حالات میں بھی اگر دیکھا جائے تو سب کچھ ہونے کے باوجود آدمی تنگی میں رہتا ہے۔ گیلانی صاحب، قرآن مجید نے 100 سے زیادہ جگہ پر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے کہ با ایمان لوگو، جو کچھ اللہ نے تمہارے نصیب میں کیا ہے اس کو خرچ کرو۔ جی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تم میں بعض کو بعض پر فوقیت ملی ہے اللہ کے ہاں سے رزق کے حصول میں، اس کے فضل میں، بے شک کہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، جی بالکل کہ تم میں اللہ نے جسے نوازا ہے وَلَا تَنْسَوْا، اس کے بارے میں اور بات نہ کرو، جی اس کو محسوس کرو۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس میں کیٹیگری 2 آ جاتی ہیں۔ ایک ایسے لوگ جن کے پاس ضروریات زندگی موجود ہیں، جی کچھ ایسے ہیں جن کے پاس صرف اپنی ہی ہے، کچھ ہے جن کے پاس ضرورت سے زائد ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے۔ جی اب دین اسلام نے اس کے بارے میں 2 طرح کے احکامات ہیں۔ جی ایک فرض ہے انسان پر، مسلمان پر، با ایمان پر، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جتنا اسے نوازا ہے اور جو کچھ اس کے پاس پس انداز رہا، ایک معین وقت کے بعد ایک معین مقدار میں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اس معاشرے میں نادار ہیں، غریب ہیں، معذور ہیں، یا ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، معاش کے ذرائع نہیں ہیں، یا وہ اس قابل نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ لازم کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے، جنہیں اس نے اپنی نعمتوں سے بہت نوازا ہوا ہے، ان کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ۔ اب انفاق فی سبیل اللہ یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے، جی بالکل، کہ کسی کی مدد کرنا، کوئی دیکھا رب، کوئی ایسا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی بھوکا ہے، عزیز رشتہ، کسی میں بھی۔ اور اس کے بارے میں جس طرح سے ارشادات ہیں قرآن مجید میں، جس طرح سے ارشادات فرمائے گئے، احکامات فرمائے گئے، کہ اس کے بارے میں کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اب یہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک دانہ گندم کا، اس ایک دانے میں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، سبحان اللہ، یعنی 700 گنا تک وہ لوٹاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، سبحان اللہ، کہ جب وہ لوٹائے گا تو کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے لازم کہ جو اس کائنات میں اس کے ہاں سے نوازے ہوئے ہیں۔ جو کمیونزم کا یا سوشلزم کا سسٹم آیا، مطلب یہ دونوں ہی تقریباً 18ویں صدی کے فلسفے ہیں، اور چونکہ غیر فطری ہیں اس لیے ایک فیڈ آؤٹ ہو گیا، اور دوسرا روبہ زوال ہے کہ کمیونزم تقریباً ختم ہو گیا اس دنیا سے، معدوم ہو گیا، کہ روس سب سے بڑی مثال اس کی۔ اور اس میں یہ ہوا کہ ایک لوگوں کے گروہ نے جتنے بھی وسائل تھے ان سب پر قبضہ کر لیا، اور جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ کی انہیں اپنا دست نگر بنا لیا، کہ جس طرح وہ چاہیں ان کے لیے گزران ان کو مہیا کریں۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ چند لوگوں کے پاس پورے وسائل اکٹھے کر کے دے دیے، معاملہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہوا کہ جو نیچے رہنے والے لوگ ہیں، جو ہیو ناٹس میں ہیں، وہ مزید نیچے چلتے چلے گئے، وہ مزید غریب ہوتے چلے گئے، غربت میں چلتے چلے گئے۔ اور جو امیر تھے وہ انہی کی دولت سے، انہی کے پیسے سے، کہ جو ایک سود کا نظام ہے، اور سود دین اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور اس لیے کہ یہ استحصال ہے، یہ دوسرے کے پیسے کو اپنے مصرف میں لانا ہے۔ اور اس کے لیے پھر جب یہ سسٹم چلتا ہے جہاں جہاں، پھر بے شمار ترغیبات دی جاتی ہیں۔
اور دین اسلام نے اسی پر سب سے پہلی ضرب لگائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا بیان ہوا تو سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود معاف کیا. سبحان اللہ. اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہ فاضل بحرب من اللہ و رسول جی کہ جو کوئی سود سے باز نہیں آئے گا تو پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہے. کہ یہ ایک غیر فطری، غیر مناسب، غیر متناسب عمل ہے، اور آمدن کا یا دولت کے حصول کا یا مال کے حصول کا ایک ناجائز ذریعہ بن جاتا ہے کہ جس میں کسی کے مفادات پر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس پر ذک آتی ہے. دین اسلام جو حکم دیتا ہے کہ حاصل کرو تو اس میں کسی کی قیمت پر نہیں ہے، کسی کے مفادات پر نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچا کر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ دونوں جو نظام ہے یہ ہے دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ لینا. یعنی اسلام نے اس کو نگیٹ کیا کہ اپنے فائدے کے لیے اگر آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ شرعاً ناجائز وہ اور غیر ناجائز اسلامی ہے. بالکل قطعاً غلط ہے کہ یہ اب یتیم کا مال جی کہ دین اسلام نے اس کی بہت حرمت بیان کی ہے. اور یہاں تک کہ جو یتیم کا ناحق مال کھائے گا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ دین اسلام جو جائز اور صحیح ذرائع ہیں ان کے لیے حکم دیتا ہے کہ پوری کاوش کرو. اور اسی طرح سے کہ جو ایسے ذرائع ہیں جن میں محنت نہ کرنی پڑے، جی جن میں کاوش نہ کرنی ہو، تو ان کو اسلام نے کنڈیم کیا ہے. بالکل ٹھیک. شکریہ عرفانی صاحب. ناظرین کرام، یہ جو گفتگو آپ نے سنی اس میں وہ دلائل پیش کیے گئے، وہ احکامات بھی گزارش کیے گئے جو قرآن کے حوالے سے، احادیث مبارکہ کے حوالے سے بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو انفارمیشن ہے وہ تھوڑے وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. اور آج کا ہمارا جو موضوع کسب معاش، اس کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے تاکہ کوئی مزید بات بھی اگر ہے تو اس کو ریفائنڈ انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. اور پروگرام کیسا لگا حسب معمول ہمیں آپ کی طرف سے فیڈ بیک کا انتظار. ہمیں اپنی ای میل سے ضرور نوازیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل گیلانی اور ہمارے مہمان معزز سجادہ نشین سندر شریف جناب سید محمد حبیب عرفانی چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا میزبان شکیل گیلانی آپ کی خدمت میں پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سجادہ نشین سندر شریف جناب سید محمد حبیب عرفانی چشتی. ناظرین کرام، آپ نے وہ پروگرام جو پچھلے ہفتے دیکھا، چونکہ وقت کی قلت کے باعث ہمیں اس کو محدود کرنا پڑا، لیکن آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے یہ اسی کنٹینیوٹی میں ہے کہ کسب معاش. معاش کا لفظ جو ہے اس کے معنی میں اور اس کے مفہوم میں کہ صرف روزی روٹی نہیں، جی مال و دولت نہیں، جملہ زندگی کی ضروریات جو ہیں وہ معاش میں آتی ہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، جی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو متعین کر دیا. گیلانی صاحب، متعین کرنا یا معین کرنا اس کو ملے گا ضرور، جی لیکن جب تک وہ کوشش اور کاوش نہیں کرے گا. جس طرح سے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے اب بلایا جائے، تمہیں آواز ملے، تمہیں اعلان ہو اس کا، تو اپنی تمام تجارت چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کے لیے صحیح کرو. جی. اور جب نماز ادا کر چکو تو پھر زمین پر پھیل جاؤ اور اپنے اللہ کا رزق تلاش کرو. تو یہ دین اسلام جو جائز اور صحیح ذرائع ہیں ان کے لیے حکم دیتا ہے کہ پوری کاوش کرو. اور اسی طرح سے کہ جو ایسے ذرائع ہیں جن میں محنت نہ کرنی پڑے، جی جن میں کاوش نہ کرنی ہو، تو ان کو اسلام نے کنڈیم کیا ہے. بالکل ٹھیک. جو آپ کے ذہن میں یقیناً سوال بھی ہوں گے، جو کچھ میرے ذہن میں بھی ہیں، ان سب باتوں کے بارے میں جواب حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں عرفانی صاحب کی جانب. میں جناب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دین اسلام دین فطرت بھی ہے. محنت، مشقت، جد و جہد اور جو کوشش ہے اس کو کس انداز سے، کس حد تک؟ دیکھیے، میں نے پہلے ایک بات گزارش کی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے کہ محنت اور مشقت کرنا انسان کا کام ہے. جی. اور وہ جو مالک کل ہے، بے شک، اور وہ بہترین عطا کرنے والا ہے، وہ یقیناً محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا. سبحان اللہ. محنت کو بیکار نہیں جانے دیتا.
نقصان اگر کسی جگہ پہنچتا ہے کسی طریقے سے یا کسی بھی انداز میں، تو اگر جس کو نقصان پہنچا اگر وہ اپنا تجزیہ کرے اور بالکل انڈیپینڈنٹلی بیٹھ، تو کہیں نہ کہیں اس کو غلطی اپنی نظر آئے گی کہ یقیناً اس کے ہاں سے زیادتی نہیں ہوتی، یہ انسان ہی ہے جو اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر آدمی خود احتسابی کی طرف آئے تو اس کو ہی کین فائنڈ ہز فالٹس۔ یقیناً اچھا یقیناً جی، یہ فرما دیجئے کہ یہ قرآن مجید میں بھی توکل کا ذکر ہے، جی۔ تو رزق کے لیے توکل کس حد تک؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ آدمی کو، انسان کو اپنے معاش کے لیے کوشش اور کاوش کرنی چاہیے، اس کو بیٹھ نہیں رہنا چاہیے اور اس کو توکل کا نام نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، کہ یہ نہیں ہے کہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ اور کہو کہ جی میں تو متوکل ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گا، ملتا یقیناً ہے، لیکن اس نے جو ایک قاعدہ اور کرینہ، اور جس طرح قرآن مجید میں کہ لا تبدیل لفطرت اللہ، کہ وہ اپنے قاعدے اور کرینے کو بدلتا نہیں ہے، اس نے جو انداز معین کر دیے وہ ان کے مطابق ہی اسی طرح سے ہی کرے گا۔ وہ قادر ہے، وہ قیوم ہے، وہ کرتا ہے، اس نے کیا، لیکن جو فطرت ہے، جو قاعدہ اس نے مقرر کر دیا ہے وہ چلتا اسی کے مطابق ہے۔ کسی جگہ اگر کوئی خلاف فطرت، خلاف قاعدہ بات ہوئی تو وہ ایکسیپشنز میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو گیا، جی، لیکن چلے گا وہ اسی طرح ہی کہ انسان جب تک کاوش نہیں کرے گا، انسان محنت نہیں کرے گا، انسان اس کے لیے اپنی ضرورت کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرے گا تو یہ حاصل نہیں کچھ کر پائے گا۔ تو جس چیز کو ادیان نے منع فرمایا، جی، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، جس چیز سے منع فرمایا وہی کام ہے، لیکن رزق ان کو بھی ملتا ہے، بالکل ملتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ اور فطرت اس نے مقرر کر دی ہے۔ جی، اور اس میں بڑی بات جو ہے کہ وہ یہ کہ وہ رب ہے، بے شک، وہ پالن ہار ہے، وہ اس کا بھی پالن ہار ہے جو اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ جی، جو اس کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا وہ مخلوق تو اسی کی ہے، بے شک، بے شک، مخلوق بے شک اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے، اس کو رب نہیں مانتی، اس کو الہ نہیں مانتی، اس کو معبود نہیں مانتی، لیکن وہ تو اپنی مخلوق کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ابھی آپ نے کچھ لمحے پہلے یہ بات فرمائی، زمین پہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ جی، یہ فضل کو تلاش کرنے میں کیا تلاش معاش ہے یا اس کے مفاہیم میں کچھ اور بات ہے؟ دیکھیے اس کا فضل تلاش کرنا جی، وہ کیا ہے؟ با ایمان جو ہے جی، کہ اشرف المخلوقات ہونے کے حوالے سے، کہ جب یہ اس اپنے بنانے والے کی، اپنے تخلیق کرنے والے کی، اپنے الہ کی، اپنے معبود کی، اپنے رب کی، اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اب اس کے ذمے صرف عبادات نہیں ہے، جی، وہ ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، قاعدے اس نے مقرر کر دیے ہیں، ان قاعدوں کے مطابق جو جو چلے گا اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا، اس کا صلہ ملے گا۔ دین اسلام اب یہ جو ایک با ایمان کے لیے کہ اس نے دونوں چیزیں اس کے لیے معین کر دی ہیں، عبادات بھی ہیں اور صرف عبادات نہیں ہیں، کہ یہ احکامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں کہ دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اس کائنات کو چھوڑ دینا نہیں ہے، اس کائنات سے ہٹ جانا نہیں ہے، ان معاملات سے پرے ہو جانا نہیں ہے، کہ جہاں دین اسلام عبادات کا حکم دیتا ہے وہیں یہ حکم بھی دیتا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، تم نے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، تم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، تم نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، یہ سارا کچھ، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے تم نے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ حکم ہے کہ جہاں یہ ہے کہ صبح کی تنہائیوں میں اٹھو، رات کے اندھیروں میں اٹھو، اس اللہ کا ذکر کرو، وہیں یہ بھی ہے کہ تمہیں رزق کیسے تلاش کرنا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ دیکھا جائے تو جو ایک آمدن کے یا کاروبار کے یا معیشت کے طریقے ہیں ان سب کے مطابق کہ آپ نے تجارت بھی فرمائی، آپ نے غلہ بانی بھی کی، آپ نے زراعت بھی کی، تو یہ چیزیں اب دیکھیں، اور جس طرح سے دین اسلام میں ہمیں واقعات ملتے ہیں
کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا مواخات کا رشتہ قائم ہوا. جی. تو انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ پنیر دے دو اور بازار کا راستہ بتا دو. اور پھر یہ کہ یہ جو مکہ کے روسا میں جن کا شمار تھا اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تھی، پھر ایک وقت میں مدینہ منورہ کے روسا میں ان کا شمار ہوا. پھر یہ بھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کام کرو کوئی. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالی کہ یہ نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام تھے ان کے لیے صرف یہی کہ دین کی خدمت کرے، صرف نمازیں پڑھتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی صحابہ کرام سب کے لیے یہ مقرر فرمایا کہ وہ کام کرے کوئی. سبحان اللہ. سبحان. اور اس کو پسند فرمایا، ان کی دلجوئی کی، ان کو اپریشیٹ کیا. سبحان اللہ. تو یہ ایک مسلمان کے لیے، با ایمان کے لیے کہ جہاں اور باتوں میں احکامات کا ماننا لازم ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ جس طرح سے دین اسلام نے احکامات دیے ہیں، قرآن مجید نے احکامات دیے ہیں، اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا. اور ایک بڑی بات دیکھیے کہ احکامات میں جتنے بھی دین نے احکامات دیے ہیں اور خاص طور پر مالی معاملات میں اپنے ماننے والوں سے، اپنے فالوور سے یہ بات چاہتا ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائے نہ. سبحان اللہ. اور ایک جو حدیث مبارک میں بھی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، یہ تلقین کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ وہ اس زندگی کی گزران میں جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، جہاں اس کی خاطر روزہ رکھنا ہے، جہاں اس کی خاطر حج و عمرہ ادا کرنے ہیں، جہاں اس کے احکامات کی بجا آوری میں زکاتیں ادا کرنی ہیں، وہاں اس قابل بھی ہو کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو. سبحان اللہ. اور بڑی بات یہ دیکھیے کہ فرائض جو ہیں، ارکان اسلام جو ہیں کہ ایمانیات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان میں دو معاملات زکوٰۃ اور حج یہ پیورلی فائنینشیل میٹر سے ریلیٹڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ زکوٰۃ وہ ادا کرے گا جو مالی طور پر خوشحال ہوگا. اور حج کے لیے جو قرآن مجید میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بے شک. کہ جس کے پاس راستے کا زاد راہ ہو پورا. جی بالکل. اور اس میں جو مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف اس کا جانے کا، وہاں قیام کا سفر نہ ہو، خرچ نہ ہو، بلکہ جو اس کے متکلف ہے، جو ان کا وہ کفیل ہے، جو اس کے زیر دست ہیں، ان کے لیے پورا اس وقت کا خرچہ ان کے پاس ہونا، یہ بھی اس وقت فرض ہوگا اس پر حج. سوال تو جی بہت سارے ہیں لیکن وقت کی قلت ہے اور مجھے ای میلز کو بھی تذکرہ کرنا ہے. تو ای میلز تو جناب بڑی کثیر تعداد میں موجود ہیں. میں یہاں کچھ اسماء گرامی پڑھتا ہوں. میں یہ کرتا چلوں کہ اس میں کچھ ٹاپکس بھی آپ کی طرف سے ہمیں آئے ہیں اور کچھ سوالات بھی ہیں. عرفان صاحب میں ایک سوال بھی جناب سے، یہ انہوں نے اپنا آئیڈینٹیفیکیشن تو نہیں دی، محمد عمران صاحب ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جو سوتیلی والدہ ہیں ان کا کیا درجہ ہے؟ دیکھیے اسپیسیفکلی کہیں بھی احکامات میں جو سوتیلے رشتے ہیں ان کے بارے میں کوئی واضح احکامات نہیں. اگر ماں نہیں ہے تو مثل ماں جو ہے جی، اور مثل ماں میں سب سے پہلے سٹیپ مدردری آئے گی. اور اسی طرح جناب یہ میاں عاطف ریاض صاحب ہیں، انہوں نے بھی اسٹیشن آئیڈینٹیفیکیشن نہیں دی. سوال انہوں نے یہ کیا جی کہ بیٹی اور بہن کی ذمہ داریاں اور حقوق کے بارے میں تھوڑا سا. جو اولاد کے ذمہ فرائض ہے کہ دونوں ہی، یعنی بیٹی اور بیٹا، کہ ان کی جو عزت، ادب اور توقیر کرنا ہے وہ ان کے لیے. جی. پھر یہ ہے کہ جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں اور انہیں ڈپینڈنسی ہو اولاد کی، جی، تو پھر بیٹی پر فرض نہیں آئے گا، بیٹے پر فرض آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اس لیے کہ دین اسلام نے بیٹی پر یا خاتون پر، خواتین پر، جی، بیٹی بھی ایک خاتون تو ہے، جی بالکل، تو ان پر ذمہ داری نہیں کوئی ڈالی. دوسری اس میں اس کے حقوق میں جی وراثت جس طرح سے بیٹے کو اسی طرح سے بیٹی کو، صرف ایک فرق ہوگا کہ بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہوگا. جی، وہ جو احکامات میں جس طرح سے بات.
اور جناب ای میلز کا تذکرہ تو یقیناً جاری رہے گا. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک میل میں انہوں نے عمران صاحب نے اپنی اسٹیشن آئیڈینٹیفیکیشن تو نہیں دی، لیکن انہوں نے ایک ٹاپک جناب پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے بے شمار حقوق اور فرائض کے حوالے سے پروگرام کیے ہیں، لیکن ایک بات کو آپ شاید دانستہ طور پہ یا کسی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ اگر میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں ایک پروگرام ترتیب دے دیا جائے تو بہت سارے احباب کی رہنمائی ہوگی. تو کوشش کریں گے جی کہ انشاءاللہ اس جو موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کو بھی شامل پروگرام کریں. اور اب چلتے ہیں اپنے معزز حاضرین کی جانب جو ان کے اذہان میں سوالات ہیں اس پہ. جی میں ڈاکٹر زاہد کمال ہوں، آئی سرجن. عرفانی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جب کہ ابھی ذکر فرمایا معیشتاً دانکن کا قرآن مجید کا ایک ٹرمینالوجی کہ جو لوگ انفیئر مینز استعمال کرتے ہیں ان کی معیشت میں تنگی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا معاشرتی طور پہ یہ ایک آبزرویشن ہے کہ کئی لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ انفیئر مینز استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ترقی بظاہر اس دنیاوی حساب سے ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ بچے بھی یہ پوچھتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہ خلش آتی ہے کہ یہ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے. جو ایک بظاہر شخص انفیئر مینز کس طرح سے معاملہ ہے، جی اندرون میں کیا بات ہے، کس طرح سے ہے، کوئی کچھ کہہ تو نہیں سکتا. جی دوسری چیز یہ ہے کہ جو معیشتاً دنکا کی بات ہے، جی ہم اپنے موجودہ دور کو اگر دیکھیں تو ہر کوئی ہر چیز کی تنگی کا گلہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے. جی بالکل ٹھیک فرمایا. کسی جگہ وقت کی تنگی کا شکوہ ہے، کسی جگہ پیسے کی تنگی کا شکوہ ہے، کسی جگہ ضروریات زندگی کی تنگی کا شکوہ ہے. اب اس کو میں جو قرآن مجید میں جو ارشاد ہے کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑا جی تو میں یقیناً اس کے لیے اس کی معیشت کو، اس کی گزران کو تنگ کر دوں گا. جی اس تنگ ہونے میں، جی اس گزران کی تنگی میں ضروری نہیں ہے کہ چیزیں کم ہوں. جی مثلاً ہم یہ کچھ عرصہ پہلے کا دیکھیں تو گندم وافر موجود ہے، جی خریدار خرید نہیں سک رہے. چینی موجود ہے، مل نہیں رہی. جی اور ایسے لوگ بھی دیکھے گئے، زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے جی کہ لوگ جیبوں میں پیسے لیے جا رہے ہیں، دکانوں پر نہیں ہے چیز، جی ٹھیک، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ گوداموں میں پڑی ہوئی ہے، مارکیٹ میں نہیں ہے. نہیں ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد رزق کی جستجو کیے بغیر سو نہ جایا کرو. سبحان اللہ. اب دوپہر کے وقت میں دکانوں کا، مارکیٹوں کا کھلنا یا ضروریات یا معاملات کا آغاز ہونا تو لا محالہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رات دیر تک. جب رات دیر تک جاگیں گے تو پھر وہ جو صبح کے وقت کی برکات ان سے آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے سوال کیا ہے کہ بظاہر وہ بہت فراوانیوں میں ویل آف میں نظر آتے ہیں، لیکن اندرون میں کیا معاملہ، یقیناً یہ بات ہے، بچوں میں یہ بات نظر آتی ہے، لیکن معیشتاً دنکا میں یہ نہیں ہے کہ اس کا واپس لے لیا جاتا ہے. ٹھیک، یہ تنگ کر دیا جاتا ہے. اور تنگی یہ ہے جس طرح سے میں نے گزارش کی ہے کہ وقت کی گلہ ہے، وقت کے نہ ہونے کا گلہ ہے، ملاقات نہ ہونے کا گلہ ہے. اب ایک وقت میں یہ تھا کہ خاندان پورے ایک وقت میں اکٹھے بیٹھتے تھے، بڑے چھوٹے اپنے ایک علیحدہ کو گپ شپ لگا رہے ہیں، بڑے اپنی گفتگوؤں میں ہیں. وہ چیزیں ختم ہو گئی. ٹھیک، وہ فیملیز میں ختم ہو گئی وہ چیزیں. یعنی اس میں بڑوں کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یقیناً جو تربیت آگے اسی طرح سے چلے گی. جی ہمارے اگلے آڈینس. میرا نام ڈاکٹر صلاح الدین ہے. میں عرفانی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس میں کوشش اب فرد واحد کی نہیں ہے، اس میں قوموں کی کوشش بھی شامل ہے، کیونکہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بھی اس کا ایک اہم چیز ہے. معاش کے پیدا کرنے کے لیے، رزق کے پیدا کرنے کے لیے بیج ہے، اگر اچھا بیج ہوگا تو اس کی پر ایکڑ پیداوار زیادہ ہوگی. ٹیکنالوجی ہوگی تو اس کی تو اس میں جتنی کوشش انسان کرے گا، اور یہ لیسل انسان ہے کہ یہ تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہے، صرف مسلمانوں سے یا مومنین سے نہیں ہے. تو مقصد ہے کہ کیا اس میں فرد واحد ہے یا کہ اس میں پوری ایک ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور یہ ساری چیزیں اس میں قوم کی سطح کے اوپر بھی اس کے سوچ کی ضرورت ہمیں ہے یا نہیں؟ یقیناً ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا. جی
اور وہ جس طرح سے میں نے گزارش کی تھی کہ ایک وقت میں بارٹر سسٹم چلتا جی تھا، بالکل۔ اب اس کی جگہ روپے پیسے نے لے لی ہے کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں، مجھے اس سے میں نے اس کی چیز کیش لے لیا، پیسہ لے لیا، دوسری مجھے ضرورت ہے، میں نے اس سے جا کے وہ چیز خرید لی۔ تو یہ ایک اجتماعیت ہے، اور انسان خاص طور پر کہ لباس بنیادی ضرورت ہے جی کہ یہ کاٹن کا کپڑا ہے، کہاں کاٹن پیدا ہوئی، کہاں وہ مشینوں میں چلی، کہاں اس کا دھاگا بنا، کہاں اس کا کپڑا بنا، کہاں سے وہ سلا۔ جی اور تو یہ چیزیں اس میں کہ یہ ایک معاشرت کے ساتھ انسان کا یہ معاملہ ہے، یعنی اجتماعی انداز میں اجتماعی کوشش۔ انداز میں۔ تو اب چلتے ہیں جناب اگلے آڈینس کی جانب۔ میرا نام آسیہ ہے اور میں بی کام کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا عرفانی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کوئی شخص اپنے ذرائع آمدن کو کس طرح سے جج کر سکتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط؟ کچھ ایسے پیشے ہیں، کچھ ایسی ملازمتیں ہیں یا کچھ ایسے کاروبار ہیں کہ جن میں یہ طبیعت میں شکوک آتے ہیں کہ آیا ان کی آمدنی جائز ہے، حلال ہے یا نہیں ہے۔ جی کچھ میں مینشن نہیں کرتا، نام نہیں لیتا، لیکن اس میں دونوں طرح کے فتوے موجود ہیں۔ ٹھیک۔ کچھ مفتیان کرام نے اس طرح کے معاملات کہ کسی کے نزدیک وہ ناجائز ہیں، کسی کے نزدیک جائز ہیں۔ جی اس میں ایک بڑی بات جو ہے کہ اگر کسی جگہ یہ شک ہوا جی اور معاملہ کلیئر نہیں ہو رہا تو آدمی ایک لمحے کے لیے اپنے اندرون سے فتویٰ لے لے، کیا بات، اور جب اس کا اندر کا مفتی اس کو جو فتویٰ دے گا سبحان اللہ، تو وہ شاید سب سے بہترین فتویٰ ہوگا۔ کیا بات، کیا بات، اور اگر اندرون مطمئن نہیں ہے تو پھر اس کو وہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھی بات، بڑی با کمال اور جامع آپ نے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، یہ یقیناً اسی بات کی نشاندہی ہے۔ ہمارے اگلے آڈینس۔ میرا عرفانی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرے، اس میں عورتوں کے لیے بھی حکم ہے؟ جی گیلانی صاحب، اس میں دین اسلام نے جی عورتوں پر ذمہ داری نہیں ڈالی اور اس بات سے منع بھی نہیں کیا۔ یعنی اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دور میں، اس معاشرے میں تجارت کرتی تھیں، لیکن ایک قاعدہ تھا وہاں کا کہ چونکہ سفر لمبے ہوتے تھے تو خواتین اپنا مال تجارت کچھ لوگوں کو دے دیتی تھیں، اور ایک حصے پر شیئرنگ پر جی اور یعنی پرافٹ لاس کے بیسس پر، اور وہ ان کا کام، اور وہ اس میں جس طرح سے ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود معاملہ طے کرتی تھیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر کچھ خواتین نرسنگ کا کام کیا، کچھ خواتین نے، تو دین اسلام نے خواتین کو کام سے منع نہیں کیا لیکن خواتین پر ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اس میں ایک ضمنی سوال آ گیا کہ کچھ پروفیشن ایسے ہیں جیسے میڈیکل پروفیشن ہے، کپل جو ہے بوتھ آر ڈاکٹرز، ایک مصروفیت میں ہے، ایک مصروفیت میں نہیں ہے، تو کیا یہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ وہ جو سروسز یا جو ایجوکیشن انہوں نے لی خاتون نے اس کی پراپر یوٹیلائزیشن نہیں ہے؟ گیلانی صاحب دیکھیے، یہ صرف بات آتی ہے بٹوین کپل کہ اب مثلا میں ایک بات گزارش کرتا ہوں کہ ایک کپل ہے، ان کے بچے بھی ہیں، اگر دونوں گھر سے کام پر چلے جاتے ہیں، بچوں کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ ایک، اور شاید بچوں کی نگہداشت یا ان کو پرورش کرنا یہ شاید انکم سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اب اور ایک یہ ہے کہ بچے بڑے ہیں اور دونوں پروفیشنل ایجوکیشن ہے، خاتون کے پاس بھی ہے، تو اس کو میرے خیال پھر تو کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر وہ دونوں اس بات پر ایگری ہیں بچوں کے چھوٹے ہونے پر بھی تو پابندی کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ایک ضروریات کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے، آپس میں مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسی صورت ہے کہ کوئی بچوں کو سنبھالنے والا ہے، کہ بچوں کی دادی یا نانی یا کوئی اور اس طرح کا اور ان کی ضرورت بھی ہے، تو اس میں میں نے جو گزارش کی ہے کہ دین اسلام نے پابند نہیں کیا اور پابندی بھی نہیں لگائی۔ اور جس طرح سے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہمارے ہاں یہ تنگی والی بات جو کہ دن بہت دیر سے شروع ہو رہا ہے، اس کے مقابل اگر یورپ کو دیکھیں تو ان کے ہاں سر شام
آفیسز اور بازار بند ہو جاتے ہیں، جی صبح جلدی کھلتے ہیں. تو یہ شاید جو دین اسلام نے تعلیمات دی ہیں، احکامات دیے ہیں، وہ لوگ شاید اب اس پر زیادہ عمل کر رہے ہیں. اور دین اسلام نے جو احکامات دیے ہیں وہ معاشرتی حوالوں سے بھی ہیں، جی بالکل، انسانی مزاج کے حوالے سے بھی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ فجر کا وقت جی اس کی برکات کا خاص وقت ہے، سبحان اللہ. جس طرح تہجد کا کہ نافلہ تلک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تہجد کے وقت میں آپ اٹھیے، یہ آپ کے لیے نفع کا وقت ہے. جی تو وہ جو نفع کا وقت ہے اس وقت سے نفع اٹھانا. اور جس طرح سے میں نے پہلے حدیث مبارک بھی گزارش کی کہ جو صبح نماز کے بعد رزق کی جستجو کیے بغیر سو جائے، تو اس کے لیے اب یہ دیکھیے کہ یہ اس میں جب تک مسلمان ارلی رائزر رہے تو بہت کچھ رہا. اور اب بالکل الٹ بات آتی جا رہی ہے، اور بالکل جس طرح سے جو یورپین کی ان کی قباحتیں تھیں، رات دیر تک جاگنا، وہ اس سے بالکل ہٹ گئے اور ہمارے ہاں یہ کام شروع ہو گئے. میں پھر ایک ضمنی سوال ذہن میں آ گیا کہ جن لوگوں کی ڈیوٹی آج صبح تک ہیں، رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں، تو یقیناً وہ صبح کو آرام کرتے ہوں گے، تو کیا اس طرح ان کے معمول متاثر نہیں ہوتا؟ دیکھیے گیلانی صاحب، اب کچھ لوگوں کی ظاہر ہے کہ رات کے اوقات میں بھی کچھ کام ایسے ہیں جو ہوتے ہیں. جی مثلاً ایک بہت بڑا ہمارا چوکیدارہ سسٹم، جی جی تو وہ رات کے وقت ہی میں ہے. تو ظاہر ہے کہ جو رات جس نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے وہ دن کے وقت میں سوئے گا. جی تو لیکن یہ چیزیں ایک عام اس کو جنرل اپلائی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. کہ یہ اگر کسی جگہ کسی علاقے میں اگر 100 گھرانے ہیں اور 100 گھرانوں میں سے 5 لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ان پر باقی 100 گھرانوں پر اپلائی نہیں کرنا چاہیے. شکریہ جناب. ناظرین کرام، یہ پروگرام جو 2 ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اس میں کوشش کی گئی کہ ان تمام باتوں کو احاطہ کیا جا سکے جو ہمارے ذہن میں گاہے بگاہے آتی ہیں. اس میں کچھ سوالات بھی ہیں، کچھ ای میلز بھی ہیں، کچھ موضوعات بھی ہیں، کچھ ایسی باتیں جو یقیناً آپ کے اذہان میں بھی ہوں گی، اور مزید بھی یقیناً بہت ساری باتیں آپ کے اذہان میں ہوں گی، اور اس کے لیے آپ ای میلز ہمیں کر سکتے ہیں. حسب معمول اس کا بھی ہمیں انتظار رہتا ہے، اور یہ پروگرام کیسا لگا اس بارے میں بھی ہمیں آپ کی طرف سے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل گیلانی اور ہمارے مہمان معزز سجادہ نشین سندر شریف جناب سید محمد حبیب عرفانی چشتی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.